آپ عزم آہن فائنینس پوڈ کاسٹ سن رہے ہیں۔ یہ طویل مدتی سرمایہ کاری کے موضوعات پر جو ہمارا سلسلہ ہے، اس کی یہ پہلی کڑی ہے۔ آج ہم بات کریں گے سرمایہ کاری سے پہلے جو ایک خاص ذہنیت چاہیے ہوتی ہے اس پر، اور ہماری بات چیت کا محور ہوگا مواد، سرمایہ کاری، ذہنیت اور حکمت عملی کا سفر۔ آپ سوچیں، جیسے شمالی علاقوں میں جانے سے پہلے پوری تیاری کرتے ہیں نا؟ جی بالکل۔ موسم کیسا ہے، راستے کون سے ٹھیک ہیں، پیٹرول کہاں ملے گا۔ ہاں، سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے۔ بالکل۔ تو اسی طرح سرمایہ کاری کا سفر شروع کرنے سے پہلے بھی ذہنی تیاری بہت ضروری ہے۔ بغیر سوچے سمجھے کود پڑنا وہ تو بے وقوفی ہے۔ صحیح کہا۔ تو آئیے اسی ذہنیت کو ذرا سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ایک عام سی بات جو سننے کو ملتی ہے کہ سرمایہ کاری تو جوا ہے۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ یہ بس ایک غلط فہمی تو نہیں؟ یہ سوچ بہت، آپ کہیں کہ گمراہ کن ہے، خطرناک بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا۔ جی دیکھیں، جوئے میں تو آپ قسمت آزما رہے ہوتے ہیں، نتیجہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ صحیح۔ سرمایہ کاری وہ اس کے بالکل الٹ ہے۔ اس میں تحقیق ہوتی ہے، سمجھ بوجھ اور صبر کا دخل ہوتا ہے۔ جب آپ مثال لے لیں، اینگرو کا شیئر خریدتے ہیں تو آپ اصل میں اس کمپنی کے کاروبار میں حصے دار بن رہے ہیں۔ اچھا۔ یہ کوئی لاٹری کا ٹکٹ نہیں ہے۔ سرمایہ کاری تو ایسے ہے جیسے آپ ایک پودا لگا رہے ہوں، اسے وقت دینا پڑتا ہے۔ اور جوا؟ جوا وہ تو بس سکہ اچھالنے والی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی بغیر تحقیق کے بس سنی سنائی بات پہ اینگرو میں پیسہ لگا دے، وہ جوئے جیسا نہیں ہو گیا؟ ہاں، یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ اگر آپ بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کے پیسہ لگائیں گے تو یقیناً اس میں جوئے والے خطرات آ جاتے ہیں۔ تو پر فرق کیسے کریں؟ فرق یہ ہے کہ اصل سرمایہ کاری کا مطلب ہی باخبر فیصلہ کرنا ہے، جان بوجھ کر سمجھ کر خطرہ مول لینا، اندھا دھند چھلانگ لگانا نہیں۔ ایک اچھا سرمایہ کار پہلے کاروبار کو سمجھتا ہے، اس کی قیمت کا اندازہ لگاتا ہے، پھر فیصلہ کرتا ہے۔ ٹھیک۔ اور پھر یہ جو لوگ مارکیٹ کی پیشن گوئی کرنا چاہتے ہیں کہ کون سا سٹاک اوپر جائے گا، کب مارکیٹ گرے گی۔ ہاں، یہ خواہش تو سب میں ہوتی ہے۔ میزان بینک کی مثال لے لیں، 2013 میں کوئی 20 روپے کا تھا، آج 2023 میں دیکھیں تو 160 سے بھی اوپر، اور ڈیویڈنڈ الگ ملے۔ جی بالکل۔ لیکن کیا کوئی یہ ٹھیک بتا سکتا تھا 10 سال پہلے؟ یہی تو بات ہے، کوئی نہیں بتا سکتا۔ مستقبل کا علم کسی کو نہیں۔ اتنی ساری چیزیں ہیں جو اثر انداز ہوتی ہیں، تیل کی قیمتیں، حکومت کی پالیسی، شرح سود، دنیا میں کہیں کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی وبا آ جائے، اور سب سے بڑھ کر لوگوں کے جذبات، یعنی سرمایہ کاروں کی نفسیات۔ بالکل۔ تو جو لوگ پیشن گوئیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں نا، وہ اکثر مارکیٹ کے شور میں وہ گھبرا کر فیصلے کر بیٹھتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں۔ اکثر۔ اس کے برعکس جو صبر کرتے ہیں، اپنے منصوبے پر قائم رہتے ہیں، وہ لمبی مدت میں فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پیشن گوئی نہیں، صبر اور نظم و ضبط کام آتا ہے۔ یہ بات اہم ہے۔ اچھا، اسی سے جڑی ایک اور چیز ہے بچت، سرمایہ کاری اور سٹہ بازی۔ اکثر لوگ ان میں فرق نہیں کر پاتے۔ جی ہاں، یہ بہت عام ہے۔ ان تینوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو ذرا وضاحت کریں گی؟ دیکھیں، بچت کا مقصد ہے پیسے کو محفوظ رکھنا، کسی ہنگامی ضرورت کے لیے یا کوئی قریب کا خرچہ ہے اس کے لیے، جیسے بینک اکاؤنٹ میں پیسے رکھ لیے۔ کم خطرہ، کم منافع۔ بالکل، یہ آپ کا حفاظتی جال ہے۔ پھر آتی ہے سرمایہ کاری۔ اس کا مقصد ہے وقت کے ساتھ آپ کی دولت میں اضافہ ہو، جیسے سٹاکس، میوچل فنڈز یا ریئل اسٹیٹ۔ جی، اس میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، یعنی خطرہ ہوتا ہے، لیکن طویل مدت میں مہنگائی کو ہرانے اور اچھا منافع کمانے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ یہ مستقبل بنانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور تیسرا، سٹہ بازی۔ سٹہ بازی ہوتی ہے بہت کم وقت میں بہت زیادہ منافع کمانے کی کوشش۔ اکثر یہ بہت زیادہ خطرے والے اثاثوں میں کی جاتی ہے یا صرف قیمتوں کے اتار چڑھاؤ پر شرط لگائی جاتی ہے، جیسے پینی سٹاکس یا کسی ٹپ پر عمل کرنا۔ ہاں، کچھ ویسا ہی۔ اس میں خطرہ بہت ہی زیادہ ہوتا ہے اور اکثر نتیجہ نقصان ہی ہوتا ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، بچت، سرمایہ کاری یا سٹہ۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں سرمایہ کار کی ذہنیت پر۔ آپ نے کہا تھا کہ کچھ ذہنی تبدیلیاں ضروری ہیں، وہ کیا ہیں؟ جی، بنیادی طور پر 5 باتیں ہیں۔ پہلی، روز جو قیمتیں اوپر نیچے ہوتی ہیں نا، اسے خطرہ نہ سمجھیں۔
یعنی اتار چڑھاؤ؟ جی، یہ تو مارکیٹ کا حصہ ہے۔ اصل خطرہ ہے لا علمی میں فیصلہ کرنا یا گھبرا کر بیچ دینا یا مہنگائی کا آپ کی قوت خرید کو کھا جانا۔ اچھا، اور دوسری؟ دوسری یہ کہ سرمایہ کاری ایک عادت ہے، کوئی شارٹ کٹ یا ہیک نہیں۔ جیسے ورزش سے جسم بنتا ہے، ویسے ہی باقاعدگی سے تھوڑی تھوڑی سرمایہ کاری جیسے SIP کے ذریعے وقت کے ساتھ بڑی دولت بنا سکتی ہے۔ مستقل مزاجی اہم ہے۔ بالکل۔ تیسری بات، شور کو نظر انداز کرنا سیکھیں۔ شور سے کیا مراد ہے؟ ٹی وی چینلز، واٹس ایپ گروپس، یوٹیوب پر مشورے دینے والے، ان سب کی باتوں پر دھیان دینے کے بجائے اپنی تحقیق اور منصوبے پر قائم رہیں۔ یہ آج کل بہت مشکل ہے۔ لیکن ضروری ہے۔ چوتھی بات، اکثر بورنگ سمجھی جانے والی کمپنیاں بہترین سرمایہ کاری ثابت ہوتی ہیں۔ بورنگ؟ جیسے سیمنٹ بنانے والی کمپنیاں، کھاد، بینک یا روزمرہ استعمال کی چیزیں بنانے والے یعنی FMCG سیکٹر۔ یہ شاید بہت دلچسپ نہ لگیں لیکن اکثر مستحکم منافع دیتی ہیں۔ سمجھ میں آتا ہے۔ اور پانچویں بات؟ پانچویں یہ کہ صحیح چیزوں کو ناپیں۔ روزانہ سٹاک کی قیمت دیکھنے یا خبروں پر پریشان ہونے کے بجائے یہ دیکھیں کہ آپ کی سرمایہ کاری کی سالانہ اوسط شرح نمو یعنی CAGR کیا ہے۔ اچھا۔ آپ کو منافع یعنی ڈیویڈنڈ کتنا مل رہا ہے؟ آپ اپنے مالی اہداف کے کتنے قریب پہنچ رہے ہیں؟ کیا آپ نظم و ضبط سے سرمایہ کاری کر رہے ہیں؟ ان چیزوں پر توجہ دیں۔ بہت خوب۔ اچھا، ایک آخری سوال، نقصانات کا کیا کریں؟ قیمتیں تو گرتی ہیں۔ جی بالکل گرتی ہیں۔ عارضی طور پر قیمت کا گرنا یا نقصان ہونا یہ سرمایہ کاری کے سفر کا ایک آپ کہیں معمول کا حصہ ہے۔ تو مستقل نقصان کب ہوتا ہے؟ مستقل نقصان تب ہوتا ہے جب آپ گھبرا کر کم قیمت پر اپنی سرمایہ کاری بیچ دیتے ہیں۔ مثال یوں سمجھیں کہ آپ نے آم کا پودا لگایا۔ اگر وہ چند مہینوں میں پھل نہ دے تو کیا آپ اسے اکھاڑ کر پھینک دیں گے؟ نہیں، بالکل نہیں، وقت دینا پڑے گا۔ بس، سرمایہ کاری کو بھی وقت دینا پڑتا ہے، اتار چڑھاؤ کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ تکنیکی جانکاری سے بھی زیادہ اہم ہے صحیح ذہنیت، یعنی صبر، منصوبہ بندی، خطرے کو سمجھنا اور لمبی مدت کا سوچنا۔ بالکل، یہ بالکل اسی شمالی علاقوں کے سفر کی طرح ہے۔ راستے میں مشکلات آ سکتی ہیں، کبھی موسم خراب، کبھی گاڑی پنکچر۔ ہاں، لیکن اگر آپ کی تیاری ٹھیک ہے، منصوبہ بندی ہے اور آپ کو اپنی منزل پر یقین ہے تو آپ سفر جاری رکھتے ہیں۔ زبردست۔ تو سننے والوں کے لیے اگلا قدم اٹھانے سے پہلے شاید یہ سوچنا ضروری ہے کہ کیا یہ بنیادی ذہنی باتیں موجود ہیں؟ کیا مالی اہداف واضح ہیں؟ جی، کیا بچت، سرمایہ کاری اور سٹہ بازی کا فرق واقعی سمجھ آ گیا ہے؟ اور کیا اس طویل مدتی سفر کے لیے ذہنی طور پر تیاری ہے؟ یہی اصل سوالات ہیں۔ اور اس پر سوچنے کے لیے ایک خیال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو ذہنیت ہے، صبر، منصوبہ بندی، شور کو نظر انداز کرنا، کیا یہ صرف سرمایہ کاری میں کام آتی ہے یا زندگی کے دوسرے شعبوں میں بھی کامیابی کی کنجی ہو سکتی ہے؟ عزم آہن فائنانس پوڈکاسٹ سننے کا شکریہ۔